اس سال جو حملے ہوئے ہیں وہ تقریباً 2008-9 میں جتنے ہوئے تھے تقریباً اس لیول پہ پہنچ رہے ہیں. اچھا. ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ اور ایسے گریں گے کہ پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو پرائم منسٹر ہیں اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ہر سانحے کے بعد وزیر اعظم اور یہ جو مشیر وغیرہ وغیرہ یہ نعرے لگاتے پھرتے ہیں کہ ہم نیکٹا کو ریوائیو کریں گے, ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل شروع کریں گے. جھوٹ بولتے ہیں. عوام کو یہ حق ہے کہ وہ ان کے اوپر تنقید کریں اور جواب طلبی کریں, کیونکہ عوام کے پیسوں سے یہ ادارے بنتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک. ناظرین, آج ہم پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں اپنے پروگرام میں بحث کریں گے, اور اس میں جو ہماری مہمان شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں, لیکن پھر بھی ہم آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ان شخصیت کا نام احسان غنی ہیں, جو کہ خیبر پختونخوا کے IG بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ پھر ڈائریکٹر جنرل نیکٹا بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل IB بھی رہ چکے ہیں. تو ان کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے کافی خدمات ہے پاکستان میں, اور انہیں جو ہے نا سیکیورٹی حلقوں میں, ڈیفنس حلقوں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ایز اے سیکیورٹی ایکسپرٹ آج کل یہ اپنی خدمات جو ہے نا انجام دے رہے ہیں. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اور جو گلوبل سچویشن ہے اس کے بارے میں ان کی کیا نظر ہے. سر, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کہ ہمیں آپ نے ٹائم دیا. مہربانی. سر, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے, اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جو پرتشدد واقعات ہوتے ہیں, یا اس میں فرقہ واریت بھی شامل ہے, سیکٹیرین وائلنس بھی ہے, اور اس کے علاوہ مختلف دیگر واقعات ہو رہے ہیں, رونما ہو رہے ہیں, وہ اس طرح جس کا مثر پورے ملک پر پڑتا ہے سیکیورٹی پر. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کہ کیا صورتحال ہے سر؟ اچھا, اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف جائیں گے. بہت زیادہ نہیں, لیکن پھر بھی یہ 2001-2 کے آس پاس جب 3-4 میں یہ شروع ہوئی یہاں پہ دہشت گردی, اور پھر اگر آپ دیکھیں تو 2007-8-9-10 سے لے کے تقریباً 2015-16 تک یہ بہت سخت وقت گزرا پاکستان کے اوپر. اور پھر نیشنل ایکشن پلان آیا, ملٹری آپریشنز آئے, اور اس کی وجہ سے کافی صورتحال بہتر ہوئی. یعنی جہاں 2010 میں جو میری یادداشت اگر درست کام کرتی ہے تو یہ تقریباً 2000 کے قریب اٹیکس ہوئے تھے اس سال میں, اور پھر وہ کم ہوتے ہوتے 2017-18 میں یہ تقریباً 200 کے قریب ہونے لگے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا سٹیپ آیا. اچھا, پھر یہ ہوا بدقسمتی سے کہ 2018 سے جب یہ حالات ٹھیک ہونے لگے تو ہمارا فوکس بالکل ختم ہو گیا, اور ہم نے ایک قسم سے ڈکلیئر کر دیا کہ مشن اکمپلشڈ, اور ہم جیت گئے ہیں, اور ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے, اور ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. جی. اور ہمارا جو فوکس تھا وہ ختم ہو گیا دہشت گردی سے, اور ہم اور چکروں میں پڑ گئے. جی. جب یہ ہوا, اور پھر جب 2021 میں افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو گئی, تو پھر تو ہم بالکل ہی ہم نے جشن منانا شروع کر دیا کہ اب تو سارے ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے افغانستان میں. وہ آ گئے ہیں تو وہ بلوچوں کو بھی ٹھیک کر لیں گے, اور وہ جو طالبان ہیں پاکستانی ان کو بھی ٹھیک کر لیں گے, جن کو اب ہم خوارجی یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ٹھیک. جی. اور یہ ہماری بہت بڑی حماقت تھی. اور اگر آپ بے شک میرے وہ دیکھ لیں انٹرویو, تو میں تب بھی کہا کرتا تھا کہ نہیں, یہ ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان کو آپ دیکھ لیں, ریگ ٹیگ ان کی آرمی ہے, 40 سال تک وہ لڑتے رہے ہیں, ایک وار مشین ہے, اور ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جن
टेररिस्ट्स को, मिलिटेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सके। 25 करोड़ आबादी और 10 लाख फौज और लॉ इन्फोर्समेंट के एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज का इतना वसीह नेटवर्क, और हम कंट्रोल नहीं कर सके, और हमारा ख्याल था वो कर लेंगे। फिर हमारा ये भी ख्याल था कि जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसको भी वो कंट्रोल कर लेंगे। और जब हमारी ये अहमकाना सोच, ज़ाहिर है वो तो पूरी नहीं होनी थी, जब वो पूरी नहीं हुई तो हमने फिर फिंगर पॉइंटिंग शुरू कर दी और हमने कहा ये हमसे ज़्यादा, हमारे साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं, और वो हालांकि वो नहीं कर रहे थे। एनीवे, कमिंग टू पोस्ट 2021, अच्छा अगर आप देखते हैं तो इस वक्त जो इस साल जो हमले हुए हैं वो तकरीबन 2008-9 में जितने हुए थे तकरीबन उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, ठीक। अब ख़तरनाक बात इसमें क्या है? एक ख़तरनाक बात तो ये है कि जहां अगर हम 2002 से 8 तक तो 6 साल लगे उसमें, यहाँ पे 22 से 24 तक 2 साल लगे हैं उस लेवल तक पहुंचने में। सही। तो ये तो बुरी बात है। जो अच्छी बात और जो हम ये कह सकते हैं कि एक रोशनी की एक वो झलक हमें नज़र आती है, वो ये है कि उस वक्त हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वो कैपेसिटी नहीं थी जो इस वक्त है। और अगर आप देखते हैं तो अक्सर जब थानों पे और पोस्टों पे हमले होते हैं तो वो रिपल्स हो जाते हैं, मुकाबला होता है। सही। एक जो और बात फ़र्क है उस वक्त और इस वक्त में, वो ये है कि उस वक्त एक तबाही और बर्बादी की तरफ उनका ट्रेंड था। वो बाज़ार में भी हमले करते थे, वो स्कूलों पे हमले करते थे, वो सिनेमाओं में, वो मस्जिदों में, वो इमाम बारगाहों पे, वो हर जगह हमले करते थे, बाज़ारों में और मज़ारों पे। इस वक्त उनके टारगेट जो हैं वो स्टेट है, चाहे वो स्टेट की आर्मी है, चाहे वो स्टेट की पुलिस है, चाहे वो FC है, चाहे वो रेंजर्स हैं वगैरह। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है। सही सही। सर ये बताएं कि अभी जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, उनका जो सिक्योरिटी विजन है ग्लोबल चैलेंजेस को देखते हुए, नेशनल चैलेंजेस को देखते हुए, तो इस विजन को आप किस तरह देखते हैं? जब वो विजन ही नहीं है तो मैं उसको कैसे देखूं? सही। सर कोई विजन नहीं है उनका। जी। आप देखें 2014 तक, सही, और 2014 के बाद हमारा फ़र्क आया है। 2014 तक हमारे जो एक्शंस थे वो रिएक्टिव थे, जिस तरह इस वक्त है। सही। 2014 में फिर हमने 3-4 काम अच्छे किए। एक तो हमने जो पाकिस्तान की पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो बनाई, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉलिसी बनी। फिर APS का सानिया हुआ और उसके जवाब में नेशनल एक्शन प्लान बना, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। जी। अब इस वक्त जो है हम अटैक्स हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, फिर नेक्टा को स्ट्रेंथन किया गया, रिवाइव किया। अब क्या होता है, हर सानहे के बाद वज़ीर आज़म और ये जो मुशीर वगैरह वगैरह ये नारे लगाते फिरते हैं कि हम नेक्टा को रिवाइव करेंगे, हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल शुरू करेंगे। झूठ बोलते हैं। सही। इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। नेक्टा में इस वक्त भी सरबराह नहीं है, और मेरे ख्याल में कि अगस्त या सितंबर से पोस्ट खाली है। अभी उन्होंने टेम्पररी एक एक्टिंग मुकर्रर किया है। तो ये तो हो गया नेक्टा की तबाही। जी ठीक है। पहले 18 में तबाही का शुरू हुआ एक प्रोग्राम, बीच में कुछ इन्होंने सीरियस लिया उसको थोड़े दिनों के लिए, और अब फिर वही इसी तरह कभी कहते हैं निज़ाम इस्तेहकाम या इस तरह का एक ड्रामा शुरू कर देते हैं। जी। फिर कहते हैं हम फ़लानी जगह ऑपरेशन करेंगे,
کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کو شاید اور بہت زیادہ مصروفیات ہیں جن پہ ان کی توجہ ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا, اگر ان کا خیال ہے کہ ڈیولپمنٹ سے سیکیورٹی آئے گی تو وہ غلط ہے. سیکیورٹی سے ڈیولپمنٹ آئے گی. صحیح. اس پر آتے ہیں سر, یہ جو آپ نے کہا کہ سیکیورٹی سے ڈیولپمنٹ آئے گی, اس پر ہم آتے ہیں کہ ابھی سی پیک کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے, تو حکومت ان کے لیے اس کے لیے پرعزم ہے کہ ہم جو ہے نا پھر سے پاکستان کو کوشش کریں گے کہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو. تو سیکیورٹی جس طرح آپ نے کہا کہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے, خاص کر پاکستان جیسے ملک میں, تو اس بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کی سیکیورٹی کس طرح جو ہے نا مطلب اچھی ہو سکتی ہے, بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی چائنیز پر اٹیکس بھی کافی ہوئے ہیں جس سے چائنیز گورنمنٹ بھی ناراض ہو چکی ہے کئی مرتبہ, تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ چائنیز حکومت جو ہے وہ تقریباً 2015-16 سے سیکیورٹی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے. صحیح. تقریباً 8 سال سے وہ بار بار یہی بات کرتے ہیں. کبھی بیچ میں وہ تھوڑا سا ہوا تھا کہ ان کو یہ پرابلم تھی کہ حکومت پاکستان کا فوکس اب سی پیک نہیں رہا. وہ تقریباً اب ان کا ایڈریس ہو گیا ہے پرابلم, لیکن سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. تو میں جب نوکری میں تھا تو تب بھی وہ اس طرح کی باتیں ڈسکس کرتے رہتے تھے میرے ساتھ, اور ایک ان کا درینہ مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کا خود بندوبست کرنے دیں. اچھا سر. اور جس کو انگریزی میں ہم بوٹس آن گراؤنڈ کہتے ہیں. جی. تو میں نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو اس کے اور زیادہ خطرناک نتائج ہوں گے. پہلے تو پاکستان حکومت کبھی اس بات پہ ایگری نہیں کرے گی, اور نہ ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سوورنٹی کا مسئلہ ہے. ایک سٹیٹ میں 2 تلواریں نہیں ہو سکتی کہ آپ چائنیوں نے بھی تلواریں اٹھائی ہوئی ہوں اور ہم نے بھی. ٹھیک. صحیح. تو سوورنٹی کا ایشو ہے. دوسرا میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر دیں گے, مزید آپ کے لیے پرابلمس ہوں گی. 2 باتیں ہوں گی. تو ابھی بھی ان کا یہی مطالبہ ہے. ہاں, 2017-18 میں نیکٹا کو ایک ڈیوٹی دی گئی تھی, احسن اقبال جب منسٹر تھے, اور وہ یہ تھی کہ آپ نیکٹا کا ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی پیپر بنائیں. ٹھیک ہے. ناٹ ٹیکٹیکل, جو آن گراؤنڈ نہ ہو لیکن اوپر سے, کیونکہ یہ تو سی پیک ختم ہونے والا نہیں ہے. جب یہ بن بھی جائے گا تو اس کی بھی سیکیورٹی, تو ہم نے اس پہ کام کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ کچھ اداروں نے تعاون نہیں کیا تھا تو وہ پیپر پورا نہیں بن سکا, لیکن جس حد تک بھی. تو اگر چائنیز بہت انسسٹ کرتے ہیں تو پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ان کو کہے کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم یوں کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا جو وہ والا ہے اسٹریٹجک جو سیکیورٹی کا ایک کنسرن ہے, اس پہ ہم آپ کو وہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی ریپرزنٹیشن, چاہے وہ ایمبیسی کی ہو, چاہے وہ کوئی وہ اور لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس پہ ان کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے جہاں پہ ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے سیکیورٹی کے بعد. صحیح. سر, اکثر جو آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سانحات ہو رہے ہیں, تو اس پر اکثر سیکیورٹی اداروں پر اور جو لائن انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان پر اکثر سوالات اٹھاتے ہیں عوام, اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کو جو انٹرنل چیلنجز ہیں اور جو ریجنل چیلنجز یا گلوبل, اس حوالے سے ہمارے جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کیا کیپیسٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس میں مزید امپرومنٹ کس طرح ہو سکتی ہے تاکہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ کم ہو سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو یہ حق ہے کہ وہ ان کے اوپر تنقید کریں اور جواب طلبی کریں, کیونکہ عوام کے پیسوں سے یہ ادارے بنتے ہیں اور چلتے ہیں, اور عوام یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اگر ہم ٹیکس لیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ پرووائڈ کرے, جس میں اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ کامیابی نہیں ہے. اب وہ کیا کریں؟ تو جس طرح میں نے کہا, ریسپانس ٹائم تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کافی بہتر ہوا ہے اوور دی ایئرس, اور جو ان کی تعداد ہے اگر وہ آپ دیکھیں کہ 2005
5, 6, 7 میں جو تعداد تھی وہ اس وقت ڈبل پولیس کی تو کم از کم ڈبل ہو چکی ہے. اسی طرح جو سی پیک سیکیورٹی ہے وہ انیشلی تھی سی پیک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن، پھر 2 بنے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن نارتھ اور ساؤتھ. ادھر بھی جو ایک لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس کی کوآرڈینیشن درست نہیں ہے اور اس میں کمی ہے، تو وہ بالکل درست اس لیے کہتے ہیں کہ نیکٹا میں جو فنکشنز ہیں نیکٹا کے، اس میں ایک جو سب سے بڑا فنکشن اور پہلا فنکشن ہے وہ ہے انٹیلیجنس کوآرڈینیشن اور کلیبریشن اور فورکاسٹنگ، یہ سارا کچھ. اچھا، اس کے لیے ہم نے بہت بڑا کام کیا تھا کہ ایک تو ہم نے اس کے لیے ایک نیا آفس اور بلڈنگ اور سارا کچھ بنایا، اور نیکٹا کی اس وقت جو تعداد تھی وہ تھی کوئی 850 نفری تھی نیکٹا کی آفسرز اور جوان، باقی جو سٹاف ہے وہ ملا کے. تو اس میں 450 نے وہ جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں کام کرنا تھا. بدقسمتی سے وہ حکومت نے 2018 میں اس ونگ کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے 2-3 کوششیں کی، نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی، جوائنٹ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی، بٹ نتھنگ ورکڈ، کیونکہ صرف اس چیز کو پارلیمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وہ فنکشن اور وہ فنکشن نیکٹا کو پارلیمنٹ نے دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے کوئی کوششیں کی، لیکن وہ بات نہیں بن سکی جو وہاں پہ بنی تھی. ابھی بھی جس طرح آپ نے پوچھا نا کہ کیا کرنا چاہیے، تو نیکٹا پرائم منسٹر کے انڈر تھا، جو 2013 کا ایکٹ تھا اس میں پرائم منسٹر کے انڈر تھا. انہوں نے 2019 میں یا 20 میں وہ ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے وہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر کر دیا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ نیکٹا ایک اتنا ضروری ادارہ ہے اور وہ انٹیریئر منسٹر کے انڈر ہے، اور انٹیریئر منسٹر صاحب ان کا تو ڈومین بھی ایک مطلب انٹرنل ہے، مطلب ملک کے اندر. بالکل، اور اس کا ڈومین کا فرق ہے. ڈومین کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا، وہ انٹیریئر کو سنبھالیں، اور نیکٹا ایک گلوبل بالکل ان کا فورن اینٹیٹیز کے ساتھ اور یہ سب تعلق ہے، نالج شیئرنگ سب کچھ ہے اس میں. تو وہ ایک تو وہ پرائم منسٹر کے واپس انڈر ہونا چاہیے. سر اس پر آتے ہیں. سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ اس وقت جو نیکٹا کے حوالے سے آپ نے فعالیت کا ذکر کیا، اس کو آپ نے ذکر کیا، اس طرح اور مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ہماری سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہے یا خاص کر پرائم منسٹر ہیں، تو ان کو اس وقت جو موجودہ چیلنجز اس حوالے سے کیا اقدامات فوری طور پر اٹھانے چاہیے؟ پہلے تو ان کو یہ قدم اٹھانا چاہیے، پہلا پرائم منسٹر کو، کہ وہ سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ، اور ایسے گریں گے کہ پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو پرائم منسٹر ہیں اس کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور اسی لیے وہ کچھ کر نہیں پا رہے. وہ جتنے دورے باہر ملکوں کے کر رہے ہیں، اگر اس سے بہت کم دورے وہ پشاور، کرم ایجنسی کا، وہ بلوچستان کے دورے کریں، تو تب جا کے باہر کے لوگوں کو وہ یقین دلا سکیں گے کہ ہمارے حالات سیکیورٹی کے بہتر ہو رہے ہیں. جب ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر کو دیکھیں، وہ کتنی دفعہ پشاور گئے ہیں، اور وہ کوئٹہ گئے تھے اور وہاں وہ کیا باتیں کر کے آئے تھے. وہ کرم کتنی دفعہ گئے ہیں، وہ نارتھ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ نارتھ وزیرستان کدھر ہے اور یہ ساؤتھ وزیرستان کدھر ہے، کہ نہیں وہ صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ہیں یا گھومنے پھرنے آئے ہیں کرکٹ کے چکر میں. اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح ملک کی سیکیورٹی نہیں چلے گی. یہ ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، ورنہ آپ کے یہ سارے دورے وورے فیل ہو جائیں گے. سی پیک آپ کا جو اتنا بڑا منصوبہ ہے،
جہاں آپ 1 بلین اور 2 بلین کے لیے لوگوں کو کسی بھیکیں مانگ رہے ہیں، یہ 60-70 بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے. جی. اگر اس کی سیکیورٹی پہ آپ توجہ نہیں اور اس کے لیے آپ ماحول ٹھیک نہیں بنا سکتے تو آپ لائیں نا. 500 ملین پہ آپ خوش ہو جاتے ہیں، 600 ملین پہ آپ خوش ہو جاتے ہیں. This will not work. بہت شکریہ سر. ناظرین، یہ تھے احسان غنی جو کہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، اور آج ہم نے ان سے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے تفصیلی بات کی. ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے جسے نیکٹا کہتے ہیں، اس کو فعال کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے نا جو پرائم منسٹر آفس ہے وہاں پہ دوبارہ اس کو انڈر لانا چاہیے، تاکہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی پاکستان کے جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے وہ حل ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے جو سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. ناظرین، پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.